کیا عصر اور مغرب کے درمیان عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، حقیقت کیا ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان صرف نماز پڑھنا منع ہے، نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی چھوٹی نمازیں پڑھ سکتے ہیں آپ، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز چھوٹ گئی، نہیں پڑھ پائے آپ، اب عصر میں آپ آئے تو عصر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو عصر کی جماعت آپ نماز پڑھ لیجئے، پھر آپ ظہر پڑھ لیجئے۔ یا آپ مسجد میں آئے، کسی بھی کام سے آپ مسجد میں آئے، عصر کے بعد آئے، 5 بجے آئے، 5:30 بجے آئے، تو آپ جب بھی مسجد میں آئیں گے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے 2 رکعت نماز پڑھے بغیر انسان کو نہیں بیٹھنا ہے۔ تو صرف نفل نماز پڑھنا منع ہے، باقی جو خاص نمازیں ہیں یا جو چھوٹی نمازیں وہ آپ عصر اور مغرب کے بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کی کوئی منائی نہیں ہے، دعا کرنے کی کوئی منائی نہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ بتلائیے، کیا عورت مرد کی طرح سجدہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جو نصوص ہیں، جو احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ عام ہیں، مرد کے لیے اور عورت کے لیے کامن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور کوئی ایسی صریح دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو الگ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو یا اس کو سجدہ کا الگ طریقہ بتایا ہو، جبکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بڑی تعداد میں خواتین موجود تھیں اور آپ کے حکم کی مخاطب خواتین بھی تھیں۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہوتا کہ عورت کی نماز کا طریقہ مختلف ہوتا تو یہ چیز چھپی نہ رہتی اور احادیث اس کے بیان سے خالی نہ رہتی۔ تو ایک چیز کا تقاضا موجود تھا اور شارع نے اس کو بیان نہ کیا، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہیں، جو جلسے میں سب سے آگے آگے رہتے تھے، جن کے موبائل پر علماء کے بیانات موجود تھے، ان کو بھی جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں آتا، جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، باپ مر گیا، بیٹا کھڑا ہو کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے اپنے بیٹے کی اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ میرے بھائی، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے۔ اولاد والے ہو کر کے کیا فائدہ؟ ہماری اولاد ہمارے لیے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے، ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کم سے کم عالم بنا دو، ایک بچی کو عالمہ بنا دو، کم سے کم سارے بچے دنیا داری میں لگ جائیں، ایک بیٹا آپ کا ایسا تو ہو جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، میرے ماں باپ نے بڑی تکلیفوں سے مجھے پالا تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، بڑا ذلیل کیا تھا اپنے آپ کو، میری ماں نے بڑی غربت کا دن دیکھا تھا، میری ماں نے گاؤں کے لوگوں کے برتن بھی مانجے تھے، میرے باپ نے لوگوں کے گھر کی غلامی کی تھی، اے اللہ میرے ماں باپ نے بڑی مصیبتوں میں مجھ کو پالے۔ پیارے ساتھیوں، اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو جاہل نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی عدالت کا جج بنا ہوا ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی اعلیٰ دماغ والا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، مگر گائے کے گوبر کو وہ کھا رہا ہے، گائے کے پیشاب کو وہ پی رہا ہے، کسی شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی ندی کو دیکھ کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ اتنے بہترین پڑھے لکھے لوگ، اتنے اعلیٰ دماغ والے لوگ بھی اپنے کریٹر کی، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کر رہے، جانور کی عبادت کر رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کے بیچ میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، آپ کو توحید والا بنایا ہے، آپ کی پیشانی اگر ایک اللہ کے در پہ جھک رہی ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہے میرے بھائیوں؟ آپ سے بڑا قسمت کا دھنی کون ہے؟ آپ سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ سے یہی کہتے ہیں، اے اللہ جب تو نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اسلام پر چلنے والا بنایا ہے، اے اللہ طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، مشکلیں آ جائیں، اس راستے سے ہم کو کبھی نہ ہٹانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پہ ہم کو چلانا۔ نبی کے دور میں منافقوں کو بھی 5 ٹائم نماز میں آنا پڑتا تھا۔ ماشاءاللہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہماری دکانیں چل رہی ہیں، اللہ ہم کو روزی دے رہا ہے، اور ہم اتنے بڑے بغیرت ہیں، اتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں 5 ٹائم اس رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتے۔
ارے اللہ چاہتا ہمیں سڑک پر لا دے، اللہ چاہے ہمیں بھکاری بنا دے، اگر اس نے ہمیں دولت دی ہے، ہمیں اچھا مکان دیا ہے، ہمیں بال بچے دی، ہمیں سکون کی زندگی دی ہے، یہ اس اللہ کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو۔ آج نماز اجنبی بن گئی، نماز اجنبی بن گئی۔ کوئی اپنی دکان پر بیٹھا ہے نماز کے ٹائم، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے نماز کے ٹائم، کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے نماز کے ٹائم۔ کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا، کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ اپنے کام سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے، اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میرے کاروبار کا وقت ہے۔ نماز کا وقت آ جائے تو سارے کاروبار بند ہو جانے چاہیے۔